اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے نہایت واجب الاحترام نیشنل اسپیشل کے صدر محترم جناب ملک قمر صاحب، جنرل سیکرٹری لطیف صاحب اور دیگر عہدیداران، راجہ ناصر صاحب، عامر رضا صاحب، انوار صاحب، میرے ساتھ میرے جنرل سیکرٹری خانزادہ خان صاحب، جناب مجیب صاحب، ہمارے سینئر نائب صدر جناب جمشید صاحب، یہ بھی ہمارے سینئر نائب صدر، اور میرے دوستو، پچھلے دنوں جناب حاجی ارشاد چودھری صاحب نے علامہ اقبال میڈیکل کالج میں ایک میٹنگ کا اہتمام کیا۔ اس میٹنگ میں حاجی صاحب نے ہمارے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، آج میرا یہ ویڈیو پیغام اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور ایپکا اسپیشل ایجوکیشن کے پلیٹ فارم سے ہم ملازمین کی 2010 سے الیکشن لڑا۔ 2010 میں اس کے بعد سے ہم نے حاجی شاہ صاحب کو جوائن کیا، ان سے الائنس کیا۔ حاجی صاحب کے ساتھ جو موصوف نے فرمایا کہ میاں ریاض کی کیا کنٹریبیوشن ہے یا ایپکا اسپیشل ایجوکیشن کی کیا کنٹریبیوشن ہے، میں ذرا ان کے کانوں کی کھڑکیاں کھولنے کے لیے یہ بات وضاحت سے کر دوں کہ 2010 سے لے کر کوئی احتجاج ایسا بتائیں جس میں ایپکا اسپیشل ایجوکیشن نے شرکت نہ کی ہو یا ایپکا اسپیشل ایجوکیشن ملازمین نے ان کے شانہ بشانہ نہ کھڑے ہوں۔ جون جولائی کی تپتی دوپہر ہو، یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، نومبر دسمبر کی سرد راتیں ہوں، ایپکا اسپیشل ایجوکیشن ایک خراول دستے کی مانند حاجی ارشاد کے ساتھ کھڑی تھی۔ مجھے نہایت افسوس ہوا ان کی اس بات پر کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ میاں ریاض کی اور کیا کنٹریبیوشن ہے۔ میں محترم حاجی ارشاد صاحب کی خدمت میں یہ بات باور کروا دوں کہ ہم نے الحمدللہ 2010 سے لے کر ٹل ٹوڈے ملازمین کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے، یہ ہمارے ضمیر کی آواز ہے اور ہمارے ضمیر کا فیصلہ ہے۔ ہم اپنے ضمیر کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں الیکشن میں کامیابی دی تو اس کے بعد سے مسلسل الیکشن ہوں یا بلا مقابلہ ہم جیتیں، اللہ کے فضل سے ہم نے خدمت کی ہے اور خدمت کرتے رہیں گے۔ ہمارے ڈیوال ملازمین مین جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کی پریشانی میرے محترم حاجی ارشاد صاحب کو ہوئی، اس کی تھوڑی سی ہسٹری میں آپ تمام دوستوں کو جو میرے سننے والے ہیں ان کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیوال ملازمین کے ہر اس کام میں ہم نے شرکت کی ہے کہ جس میں ان کی ویلفیئر ہو۔ ملک قمر صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان کی ٹیم بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ موصوف نے یہ کہا کہ میاں ریاض سیکٹری کی یا ڈی جی کی چاپلوسی کرتا ہے، اور وہ بغیرت جو کسی کی چاپلوسی کرے
وہ ملازمین کے مفادات نہیں حاصل کر سکتا. ملازمین کی عزت نفس اور ملازمین کی ویلفیئر آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے ملتی ہے، افسران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے ملتی ہے. ہم کسٹوڈین ہیں اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے. ڈیوال ہونے والے ملازمین ہمارے بھائی ہیں. یہ جو ایپیسوڈ ہوا پچھلے دنوں، ڈیوال ملازمین جن کی غالباً تعداد 80 بنتی ہے، ان 80 کی تعداد میں سے، یہ میں آپ کو اس کا میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں اس سینس میں کہ ڈیوال ملازمین 80 کی تعداد میں جو نیشنل اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں موجود ہیں، ان میں سے 70 لوگوں نے ان کے سو کالڈ صدر کے خلاف عدم اعتماد کر دیا اور ہمیں ریٹن لکھ کے دے دیا. میں نے خانزادہ خان صاحب یہاں موجود ہیں، ان سے ریکویسٹ کی کہ خان صاحب آپ انٹروین کریں، حاج صاحب سے بات کریں کہ ڈیوال ملازمین کے جو آپس کے اختلافات ہیں یا تو ان کو ریزالو کروائیں یا ان کے الیکشن کروا دیں. یہی بات میں نے اپنے سیکرٹری انفارمیشن اور ہمارے میڈیا سیل کے چیئرمین ان سے بھی کی، اور دیگر جو میرے ایپکا کے عہدیداران ہیں انہوں نے بھی کی، لیکن کچھ سنوائی نہ ہوئی. حاج صاحب سے بات کی گئی، حاج صاحب نے کہا اس کو بعد میں کر لیتے ہیں، بات کر لیں گے. ان دا اینڈ جب وہ لاسٹ مومنٹ میں میرے پاس آئے، کم و بیش 35 سے 40 لوگ، اور ریٹن میرے پاس موجود ہے ان کا، انہوں نے مجھ سے ہی کہا کہ میاں صاحب اگر آپ ہماری داد رسی نہیں کر سکتے، ہمارا نوٹیفیکیشن نہیں کر سکتے، تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، لیکن نوٹیفیکیشن ہم کسی اور سے کروا لیتے ہیں. تو میں نے تنظیم کی بہتری کی خاطر میں نے خود رابطہ کیا اور حاجی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ حاجی صاحب میجورٹی جو ہے وہ آپ کے صدر محترم کے خلاف نو کانفیڈنس کر چکی ہے. لیکن حاج صاحب نے بودر نہیں کیا، اور مجبوراً چونکہ میرا وہ سب یونٹ ہے، ڈیولوشن کے بعد وہ پنجاب گورنمنٹ کی اسٹرینتھ پہ ہیں، اور میں نے ان کا نوٹیفیکیشن کر دیا. یہ کوئی جرم نہیں کیا. اس کے بعد اسی دن میں بینگ اے ایپکا پریزیڈنٹ میں نے جو نوٹیفیکیشن کیا، حاجی صاحب نے اسی دن اس کو سپر سیڈ کرتے ہوئے ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ایپکا لاہور ڈویژن کے صدر اور جنرل سیکرٹری، صدر محترم بھی غالباً انکوائری کے بعد ٹرمینیٹ ہیں، اور جنرل سیکرٹری صاحب بھی ریٹائرڈ پرسن ہیں. انہوں نے مجھے ایکسپلینیشن دے دی اور اس کی وضاحت میں نے یہ کی کہ میں آلریڈی ان کے معاملات کے حوالے سے میں اور میری ٹیم ان سے بات کر چکے، لیکن نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حاجی صاحب نے اس کو اپنی انا کا باعث بناتے ہوئے، ایگو کا باعث بنا کر ہماری خدمات الحمدللہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. میرے ایپکا کے تمام ملازمین اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جون جولائی کی تپتی دوپہر ہو، نومبر دسمبر کی سرد راتیں ہوں، اسلام آباد کا رفتہ سفر ہو، ایپکا نے ہمیشہ
حاجی صاحب کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ان کے ساتھ چلے، لیکن افسوس کہ ان کے جو ایک چہیتے جن سو کالڈ صدر نیشنل اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کے، بیہائنڈ دا اسکرین جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ موصوف سینیورٹی میں 13ویں نمبر پہ موجود ہیں، اور حاجی صاحب اور دیگر ابقا کی باڈی وہ بضد ہے کہ 12 لوگوں کا معاشی قتل کر کے اس کو پہلے نمبر پہ لایا جائے۔ یہ بات، یہ مین وجہ جس کو بنیاد بنا کر وہ کہتے ہیں کہ ہم ابقا کے ملازمین ڈی جی کی یا کسی کی چاپلوسی کرتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم کسٹوڈین ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے، اور یہ گواہ ہے اس چیز کے، ہمارے ڈیوال کے ملازمین، ان کی پروموشنز آج بھی یہ زندہ جاوید موجود ہیں، ان سے پوچھیں کہ ان کی پروموشنز کہاں سے ہوئی ہیں اور کس کی کنٹریبیوشن ہے۔ اور ایک شخص جو سینیورٹی میں، آپ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، جو سینیورٹی میں 13ویں نمبر پہ ہو، اس کو کیسے ہم پہلے نمبر پہ لا سکتے ہیں؟ ان کا احتجاج صرف اور صرف ملازمین کی ویلفیئر کے لیے نہیں، صرف ایک بندے کی، اس کو بینیفٹ پہنچانے کے لیے ہے، اور وہ ان کا سو کارڈ صدر۔ میں نے ڈی صاحب سے بات کی، ان کی موجودگی میں کی، ان کی موجودگی میں ہم نے ڈائریکٹر ایڈمن کو بلایا، حاجی صاحب اس میٹنگ میں موجود۔ جب انہوں نے فائلیں چیک کی تو یہ موصوف سینیورٹی میں ٹیل پہ تھے، تو ہاؤ کین پاسبل کہ ہم ان کو پہلے نمبر پہ لے آئیں؟ اس میں نہ میرا اختیار ہے، نہ میں سمجھتا ہوں چیف منسٹر کا اختیار ہے۔ اس کے بعد ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب لاہور ڈویژن کے، ان کی عقل و دانش پہ میں قربان جاؤں، انہوں نے ڈی جی صاحب کی موجودگی میں یہ کہا کہ ہم 12 بندوں سے لکھوا کے دے دیتے ہیں کہ آپ ان کو پہلے نمبر پہ پروموٹ کر دیں۔ اور خدا کے بندوں، میں نے فوری طور پہ، میں نے تو کیا ڈینائی کرنا تھا، اتھارٹی نے کہا کہ یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ جب صورتحال یہ ہو کہ آپ صرف ایک بندے کی خوشامد کے لیے، ایک بندے کو فائدہ پہنچانے کے لیے اتنا تماشا لگائیں، اور پھر کہیں کہ ابقا ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتی، یہ بہت افسوسناک بات ہے آپ کے لیے۔ اور دیگر وہ بتائیں گے، ملک قمر صاحب ہمارے پاس صدر جو موجود ہیں، ان کے یونٹ کے حوالے سے بھی اور ان کی سینیورٹی کے حوالے سے بھی تمام معاملات، تمام حقائق ان کے سامنے موجود ہیں، لیکن موصوف بضد ہیں کہ صرف ایک بندے کے بینیفٹ کے لیے پورے جنگل کو آگ لگا دی جائے۔ لیکن اللہ نے ہمیں ضمیر بھی دیا، عقل بھی دی، شعور بھی دیا، اور ہم کیسے ایک بندے کی خاطر 12 لوگوں کا معاشی قدر کریں؟ انہیں تو شاید احساس نہیں کہ لوگ اپنی کم تنخواہوں میں کیسے گزارا کرتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ صرف ایک شخص کی خاطر یہ سارا فساد جو ہے وہ ایک شخص کی خاطر برپا کیا گیا۔ میں پچھلی تھوڑی سی ہسٹری بیان کر دوں کہ ہم نے 2010 سے لے کر آج تک، آج تک تو ہمارے اندر کوئی خامی نظر نہیں ہے موصوف کو۔ جب ہم نے ان کو چھوڑا، ان کی ڈکٹیٹرشپ کے بدلے میں، ان کی فرعونیت کے بدلے میں،
اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ایپکا میں دھڑے بندی کا مین محرک جو ہے وہ حاجی ارشاد ہے. محسن کش آدمی ہے. اسلم خان کو جس نے اس کو صدر بنایا اس کو اس نے کارنر کیا. فضل غفار باچا خان اس کو اس نے کارنر کیا. فخر الرحمان اظہر صاحب اس کو اس نے کارنر کیا. حاجی فضل دار گجر صاحب جو بانیوں میں سے ہیں اس کو اس نے کارنر کیا. اور کس کس کی میں چیز بتاؤں آپ کو. آپ نے فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اگر میاں ریاض کے کسی ممبر کی کوئی کوتاہی ہے, کوئی میلا فائڈی ہے, تو آپ جو سزا تجویز کریں گے ہم منوان اس کو تسلیم کریں گے, لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور میں یہ بات خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ موصوف نے فرمایا کہ انہوں نے کال کی, انہوں نے ایک کال مجھے نہیں کی, میں نے کال کی, میرے دوستوں نے کالز کی, لیکن ان کے ذہن پہ جناب صدر محترم کے سو کارڈ مراد صحیح صاحب جو ان کے اعصاب پہ سوار ہیں, ان کی خاطر ہر چیز سے ڈینائی کیا انہوں نے. اور افسوس اس کے بعد ہاؤس میں بیٹھ کر جو غلط بیانی کی, میں کہتا ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے. ان کی تقریر کے الفاظ سن لیں. ابو ہریرہ صاحب کا ذکر ہوا, وہ میرے بھائی ہیں, انہوں نے مجھ سے بات کی, حاجی شاہ سے بات کی, اور یہ بات کہ میاں ریاض نے کہا کہ میں معافی مانگوں گا. اگر میاں ریاض غلط ثابت ہو تو وہ 100 بار معافی کے لیے تیار ہے, لیکن اگر میاں ریاض حق پہ ہو تو پھر وہی بات کہ اس پہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. اور صدر محترم کا ظرف دیکھیں آپ کہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کے آفس میں یہ لوگ آئیں تو ان کو گھسنے نہیں دینا. اب میں ان کو کیا کہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کافر بھی اگر ان کے پاس آئے اور ان کی مہمان نوازی, آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک ہیں ہم, کہ جو کفار کے لیے یہ بات کرتے ہیں. حاتم طائی کی بیٹی آتی ہے تو اس کے لیے اپنی چادر مبارک پیش کرتے ہیں, اور تم مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہو, حاجی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو, اور جھوٹ کی بنیاد پہ باتیں کرتے ہو. خدا را کچھ اللہ کا خوف کھاؤ. اللہ نے تمہیں اتنی عزت دی, یہ ہماری بدولت ملی آپ کو, یہ دوستوں کی بدولت ملی آپ کو. آپ ایک یونٹ کی خرابی کے ذمہ دار نہیں ہیں. آپ نے بے شمار یونٹ جو آج زیر تاب ہیں, ڈی جی پی آر کی مثال آپ کے سامنے ہے, لاہور کالج یونیورسٹی آپ کے سامنے ہے, آئی پی ایچ آپ کے سامنے ہیں, جو آپ کے ہمیشہ آپ کے ساتھ چلتے تھے. جب ان پہ برا وقت آیا تو آپ نے پودا نہیں کیا. لالا اسلم کو نہایت افسوس کے ساتھ کہ ایک دفعہ کے علاوہ آپ نے کب ان کی تیمارداری کی, کب آپ نے ان کے مقدمے کی پیروی کی. لالا اسلم ہمارے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں, ہمیشہ ہم نے ان کی عزت کی ہے, ان کا اکرام کیا ہے, لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ کا شمار ابن الوقت لوگوں میں ہوتا ہے. لیڈر کا کام لوگوں کو جوڑنا ہوتا ہے,
نہ کہ توڑنا ہوتا ہے. اور تاریخ گواہ ہے اور وہ وقت عنقریب آنے والا ہے جب تمہیں لوگ اس بات پہ پکاریں گے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. لوگ تمہارے رویے ذکر کرتے ہیں لیکن نہیں بول سکتے. بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے اور ہم نے کلمہ حق کا آغاز کر دیا. ایک شخص کو نفع پہنچانے کے لیے تم نے پوری تنظیم کا بیڑا غرق کر دیا. اس کا حساب ایک ذات اوپر بھی بیٹھی ہے, وہ بھی لے گی انشاءاللہ. لیکن میں یہ بات کہ حق بات کے اظہار کی جب بھی آئے نوبت, ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح. سبحان اللہ. میں نے 2010 سے لوگوں کی خدمت کی ہے, 2010 سے الیکشن لڑا, لیکن میرا ڈپارٹمنٹ الحمدللہ ایک بہترین ڈپارٹمنٹ سے, میرے دوست, میرے احباب, میں نے پہلے بھی کہا تھا جب تک میرے دوست مجھ پہ اعتماد کریں گے تو انشاءاللہ میاں ریاض لوگوں کی خدمت کرتا رہے گا. لیکن جب عدم اعتماد کیا, خدمت تو ہمارا شیوا ہے ہی, لیکن یہ سیٹ میں اس کے حوالے کر دوں گا. مجھے سیٹوں کا کوئی شوق نہیں, مجھے مرتبوں کا کوئی شوق نہیں. مطمع نظر میری نظر میں صرف لوگوں کی خدمت ہے. بہترین انسان وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچے, اور ہم نے اللہ کے فضل سے ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کی بات کی ہے, لوگوں کے فائدے کی بات کی ہے. اور انشاءاللہ العزیز جب تک سانس چلتی ہے لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے. اور ایک شعر کے ساتھ کہ میں تو چلا تھا اکیلا ہی جانب منزل, مگر لوگ ملتے گئے قافلہ بنتا گیا. وما علینا البلاغ. میاں ریاض زندہ باد. میاں ریاض زندہ باد. میاں ریاض زندہ باد. میاں ریاض زندہ باد. اسپیشل ایجوکیشن زندہ باد.